اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختے نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ اب آپ یہاں بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ میم ساکن جہاں کہیں بھی کلام پاک میں آئے تو اس کے پڑھنے کے 3 قاعدے ہیں۔ کبھی ادغام شفوی ہوگا، کبھی اخفاء شفوی ہوگا اور کبھی اظہار شفوی ہوگا۔ ادغام شفوی کب ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غننے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ادغام شفوی کی مثال الیکم مرسلون، میم ساکن کے بعد میم ہے اس لیے میم کو میم میں ملا کر پڑھیں گے غننے کے ساتھ، اور اس کی مقدار ایک الف ہوگی۔ الیکم مرسلون لہم ما یشاءون، میم ساکن کے بعد میم ہے اس لیے میم کو میم سے ملا کر غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ فی قلوبہم مرض، میم ساکن کے بعد میم ہے اس لیے میم کو میم سے ملا کر غننے کے ساتھ پڑھیں گے اور غننے کی مقدار ایک الف ہے۔ فہم معرضون، میم ساکن کے بعد میم ہے اس لیے میم کو میم سے ملا کر پڑھیں گے غننے کے ساتھ۔ چلیے، یہ ادغام شفوی کی مثال تھی۔ اخفاء شفوی کسے کہتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد جب با آئے تو غننے کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ ان ربہم بہم، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا۔ ترمیہم بحجارۃ، میم ساکن کے بعد با ہے اس لیے اخفاء شفوی ہوگا۔ وما ہم بمؤمنین، میم ساکن کے بعد با ہے اس لیے اخفاء شفوی ہوگا۔ فبشرہم بعذاب، میم ساکن کے بعد با ہے اس لیے یہاں اخفاء شفوی ہوگا۔ اور اخفاء شفوی کسے کہتے ہیں؟ جب میم ساکن کے بعد جب با ہے تو غننے کے ساتھ وہاں اخفاء ہوگا۔ اب آگے آئیے اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، اور اس کو اظہار شفوی کا مطلب یہ ہے کہ اس میم کو ظاہر کر کے گزر جائیں گے۔ جیسے ہم تم بولتے ہیں بھائی ہم آ رہے ہیں، تم جا رہے ہو، تو کیا یہاں ہے جیسے ہم فیہا، ہم فیہا، ہم فیہا کہیں گے غلط ہو جائے گا۔ کیا اصل ہوگا؟ ہم فیہا، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ ایک تیسرا حرف فا ہے اس لیے یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ لکم دینکم، لکم دینکم، اگر کوئی کہتا ہے لکم دینکم تو یہ غلط ہوگا۔ کیوں غلط ہوگا؟ کیونکہ یہاں اظہار شفوی ہے، اور اظہار شفوی میں کیا ہے؟ میم کو جلدی سے پڑھ کے گزر جائیں گے۔ لکم دینکم لم یلبسوا، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ یا ہے اس لیے یہاں اظہار شفوی ہوگا۔ ام لم تنذرہم، ایک تو نون ساکن کا قاعدہ جو پیچھے بتایا تھا وہ نون ساکن آ گیا یہاں پہ، تو نون ساکن کا یہاں اخفاء ہوگا کیونکہ حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے نون ساکن کے بعد ذال ہے اس لیے یہاں پہ اخفاء ہوگا۔ اور ام اور لم میں اظہار شفوی ہوگا کیونکہ پہلا جو ام ہے میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ تیسرا حرف لام ہے، اور لم کے بعد میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ تا ہے اس لیے یہاں اظہار شفوی ہوگا۔ پڑھیں گے ام لم تنذرہم، تم میں نون ساکن کا قاعدہ ہے اس لیے پیچھے کے قواعد کا استحضار ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اگر آپ پیچھے کے قواعد کا استحضار نہیں ہوگا تو اب یہاں تنذرہم میں بچہ غلطی کرے گا، اس لیے یہ نون ساکن اور تنوین کے جو 2 قاعدے آگے آئے ہیں ان قواعد کا بالکل استحضار ہونا چاہیے۔ تنذرہم لہم اجر، لہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ حمزہ ہے اس لیے میم ساکن کا اظہار شفوی ہوگا۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ میم ساکن جہاں کہ میم ساکن کلام پاک میں جہاں کہیں بھی آئے تو اس کے پڑھنے کے 3 قاعدے ہیں۔ کبھی ادغام شفوی ہوگا،
کبھی اخفاء شفوی ہوگا اور کبھی اظہار شفوی ہوگا. تو یہ تینوں قواعد بچوں کو بتا دی جائے. میم ساکن کے بعد جب میم آئے تو اس میم کو میم سے ملا کر غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے مثال الیکم مرسلون، مثال بھی ضروریات کرائیے. اور میم ساکن کے بعد جب با آئے تو غنّے کے ساتھ اخفاء ہوگا. جیسے ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ. اچھا، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی تیسرا حرف آئے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا. جیسے ہم فیہا لکم دینکم الحمدللہ الم تر کیف علم. تو میم ساکن کا یہاں اظہار شفوی ہوگا. الحمد میں جو میم ہے وہاں بھی اظہار شفوی ہوگا. تو اب یہ مثالیں یہاں دی ہوئی ہیں. اب ان مثالوں کو بنیاد بنا کر آپ پورے قرآن سے مثال آپ لے سکتے ہیں اور بچوں کو سمجھا سکتے ہیں.